بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ موجودہ دور میں ہر آدمی کسی نہ کسی وجہ سے ضرور پریشان ہے، کچھ مالی حالات سے، کچھ اولاد کی طرف سے، اور کچھ اس دور میں سب سے زیادہ پریشان اس وجہ سے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم پر کسی نے جادو کر دیا، ہمارا کاروبار بند کر کے رکھ دیا، ہمارے ساتھ بہت حسد کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے ساتھ بڑے جلتے ہیں، اس لیے ہم بڑے پریشان رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، قرآن کریم نے ہماری ہر طرح سے رہنمائی فرمائی، اور قرآن کریم ہمارے لیے شفا بھی ہے اور ہدایت کا بہت بڑا سرچشمہ ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں نہ کر دیا گیا ہو، بلکہ خود قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ دنیا و ما فیہا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم پورے طریقے سے اس کو سمجھ نہ سکیں یا ہمارا عمل پورا نہ ہو، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، ورنہ ہر پریشانی کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اب ایک اور بات سمجھیں کہ تعویذات کی بنسبت قرآن پاک کی آیات کا پڑھنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس کی وقت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔ تعویذات بھی کام کرتے ہیں، میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن زیادہ طاقت اور زیادہ فائدہ عملی طریقے سے ہوتا ہے، اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مشکلات میں بتایا کہ یہ پریشانی آ جائے تو یہ دعا پڑھو، یہ آیت مبارکہ پڑھو، صحابہ کرام کو بتائیں، اگر گھر میں پریشانی ہو تو یہ پڑھو، کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، کام اٹک گیا ہو تو یہ پڑھو، گھر کے اندر تنگی آ جائے، بھوک آ جائے، یعنی رزق کی کمی ہو تو یہ پڑھو۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آ کر یہ شکایت کی کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، فاقے گھر میں رہتے ہیں، تنگی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، رزق کی خیر و برکت ہوگی۔ اگر کسی نے کہا کہ ہمیں قبر کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، آخرت کی پریشانی سے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا سورہ ملک پڑھ لیا کرو، وہ قبر کے عذاب سے دفاع کا ایک مضبوط قسم کا ذریعہ ہے۔ اور مزید پریشانیاں بتلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کرو۔ یہ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، تو ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور علماء نے بھی اس کے اوپر بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی۔ قرآن کریم کی 33 آیات کا ایک مجموعہ ہے جو پورے قرآن کریم سے لیا گیا ہے۔
جس کو منزل کا نام دے کر ایک کتاب شائع کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے جب یہ کتاب نہیں تھی، علماء کرام قرآن کریم پر نشانیاں لگا کر آیات مبارکہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ آیتیں پڑھو۔ اس میں دقت ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی۔ اب علماء کی یہ مہربانی ہے، انہوں نے ہمارے اوپر بہت بڑا یہ کرم کر دیا، بہت آسانی کر دی کہ اسے کتابی شکل میں شائع کر دیا۔ اور اس موجودہ دور میں اور بھی سہولت ہے، آپ نیٹ پہ منزل لکھیں تو ساری وہ منزل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وہ اکثر گھروں کے اندر یہ کتاب موجود بھی ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی چند آیتیں ہیں، آیت الکرسی ہے آخر رکوع تک، اسی طرح سورہ طٰہٰ کی اس میں آیتیں ہیں، سورہ یاسین کی اس کے اندر آیتیں ہیں، سورہ صافات، سورہ جن کی، اور آخر میں چاروں کل ہیں۔ اب یہ آیتیں اتنی مجرب ہیں، گھر کے اندر شیاطین ہوں، جنات وغیرہ ہوں، تو اس کا ورد یعنی اس پوری منزل کو صبح و شام پڑھ لیا جائے تو اللہ رب العزت ان چیزوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس منزل کے پڑھنے کی برکت سے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے اور ہر طرح کی بیماریوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو مختصر چیز ہے لیکن بہت بابرکت ہے۔ اللہ کے ہاں جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ علیحدہ ہے، اس کا اجر اللہ علیحدہ عطا فرماتے ہیں اور حفاظت علیحدہ ہوتی ہے۔ تو یہ علماء نے بڑی آسانی والا معاملہ کر دیا کہ اسے کتابی شکل میں شائع کر دیا، ہر آدمی اسے بازار سے خرید سکتا ہے اور یہ معمول بنا لے پوری زندگی اس کو پڑھنے کا۔ 2 ٹائم کوئی پڑھ سکتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر 2 ٹائم نہیں پڑھ سکتا، 1 ٹائم خواہ صبح کا رکھ لے یا رات کا رکھ لے، مغرب سے لے کر سونے سے پہلے جب مرضی اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ آپ کے مال و جان کی بھی حفاظت ہوگی اور ہر طرح کی بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو تو ایک مرتبہ بتایا ہے اور میرا عرصہ دراز سے 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھنے کا معمول ہے، جس کی برکت سے ہم لوگوں کے علاج بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، جادو اور جنات کا عمل جو ہو اس کا ہم باقاعدہ علاج بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اس پریشانی کے اندر مبتلا ہوں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اس کی برکت سے ان چیزوں سے اللہ نجات دے، پریشانیوں سے نجات دے۔ پھر بھی اگر کوئی پریشان ہے تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، وہ رابطہ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے نورانی طریقے سے اس کا علاج بھی ہوگا اور پڑھنے کے لیے وظائف بھی اسلامی اور نورانی قسم کے دیے جائیں گے جن کی علیحدہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک ہر طرح کے شر اور فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ ایک بات اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اسے بڑے غور سے اور توجہ سے سنیں۔ ہمارے ساتھ جس نے بھی کوئی رابطہ کرنا ہے وہ جائز کاموں کے لیے کرے، ناجائز کاموں کے لیے ہم بالکل نہیں کرتے، اور نہ ہی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ وہ کرنے والا بھی گناہگار اور کروانے والا بھی گناہگار ہوتا ہے۔ تو جائز کام کرنا یہ ایک انسانیت کی بھلائی ہے، خدمت خلق ہے، اس سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لینا یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ لکھ کر رابطہ نہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بہت کمی ہوتی ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم باقاعدہ لکھ کر جواب دے سکیں۔ آپ وائس میسج کریں، انشاءاللہ اس کا
باقاعدہ جواب دیا جائے گا، کوئی پریشانی ہو، کوئی معاملہ ہو، اس کا علاج بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت سب کو ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ تو میں انہی باتوں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔